أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون یوم نطوی السماء، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، قطعی سجل للکتب، جس طرح کے لکھے ہوئے اوراق رجسٹر کے لپیٹنے کی طرح، جس طرح رجسٹر لپیٹا جاتا ہے اس طرح آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، کما جس طرح بدأنا ہم نے ابتدا کی تمہاری، اولا پہلی مرتبہ، خلق نعید اسی طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے۔ وعدن علینا، یہ ہم پر وعدہ پورا کرنا لازم ہے۔ انا کننا فاعلین، اور بے شک ہم ہی ضرور فاعلین، ضرور کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، اور البتہ یقیناً کتبنا ہم نے لکھ دیا، فی الزبور زبور میں، من بعد ذکری نصیحت کے بعد، ان الارض کے بے شک زمین، یارثوہا اس کے وارث ہوں گے، عبادی الصالحون یہ نیک بندے۔ ان فی ہذا، بے شک فی ہذا اس میں، ان فی ہذا لبلاغن یقیناً ایک پیغام ہے، لقوم عابدین ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر رحمتا للعالمین سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ قل کہہ دیجئے، انما یوحی در حقیقت، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما الہکم کہ بے شک الہکم تمہارا الہ، الہ واحد ایک الہ ہے، بے شک تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، فہل پس کیا تم، مسلمون کیا تم ایمان لانے والے ہو، یعنی فرمانبرداری کرنے والے ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، فقل تو کہہ دیجیے، آذنتکم علی سوا، کیا تم اگر آپ سے پھر جائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ آذنتکم، میں نے تو تمہیں خبردار کر دیے، علی سوائن تمہیں برابری کی بنیاد پر خبردار کر دیا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، اقریب ام بعید کہ وہ قریبی ہو یا کہ ام بعید یا کہ دور، ما توعدون جس سے تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی کہ قیامت۔ انہو یعلم کہ بے شک وہ، یعلم وہ جانتا ہے، الجہرہ من القول تمہاری ظاہری باتوں کو بھی، من القول جو تم زور سے بات کرتے ہو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور اسے بھی جانتا ہے، ما تکتمون جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ کہ وہ ہو، کہ شاید یہ ہو تمہارے لیے فتنہ، ایک آزمائش، لکم تمہارے لیے، ومتاع الہ، اور سامان ایک وقت مقرر تک۔
قال رب احکم بالحق، آپ نے فرمایا اے میرے رب حکم یعنی فیصلہ کر دے حق کے ساتھ۔ ربنا و ربنا الرحمن، اور ہمارا رب رحمان ہے، المستعان علی، اور اسی سے مدد چاہی جا سکتی ہے، علی ما تصفون، اس پر جو یہ لوگ گھڑتے ہیں، یا جو یہ لوگ بے وقت جو باتیں بیان کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ ہی رحمان سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے بارے میں یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن کیسا ہو، جیسے ہم پہ جو بڑا ہے نا کہ اس دن بہت سا سخت ہوگا، کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے وہی اس کی گھبراہٹ سے بچے ہوں گے، ورنہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح لپیٹ لے گا، جس طرح کوئی لکھنے والا کو لکھ کے رجسٹر کو جس طرح لپیٹ دیتے ہیں، کاغذ کو لپیٹ دیتے ہیں، یا سمجھ لیں کہ جیسے جب رومال ہوتا ہے، رومال کو اپنے ہتھیلی پہ لپیٹ لے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے۔ تمام ستارے ٹوٹ جائیں گے، آپ جتنے سورج چاند سب کچھ جو ہے وہ اپنے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سب انسانوں کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہی فرماتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو بھی ساری نیست و نابود زمین کا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو اس طرح پھیر دیں کہ زمین کو اپنی مٹھی میں، دوسرے کا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو جو ہے وہ اپنی مٹھی میں، جس طرح ہم کوئی آپ بال کو پکڑ لیتے ہیں، جیسے ٹینس کی بال ہو یا کرکٹ کی بال ہو، اس کو جس طرح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ جس طرح کہ فرمایا یہ میں سورۃ الزمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، وہ جس قدر اس کا حق ہے، حالانکہ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، والسماوات مطویات، اور اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں ہاتھ میں آسمان لپٹ جائیں گے، اور زمین اس طرح ہوگی جیسے مٹھی میں ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر ہے جو ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہمیں آتی ہیں صفات، اسی طرح جس طرح قرآن حدیث میں آتے ہیں اس کا اسی طرح عقیدہ رکھنا چاہیے، اور انہیں اسی طرح بیان کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نہ ان کا انکار کیا جائے، اور نہ ہی کہ اس کی تعویل کی جانی چاہیے، یہ نہ کہا جائے کہ ان کے الفاظ کے معنی ہمیں معلوم نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے برابر ان کے مشابہ نہ سمجھا جائے، کہ نہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسیات ہمیں نہیں معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح پکڑیں گے ہمیں اس کے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے اس پہ کس طرح استوے کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، مگر ہمارا ایمان اس پہ ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کا دن ایسا ہوگا جس طرح یہ چیزیں کی جائیں گی، وہ کما بدأنا اول خلق نعید، اور سب کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ جس طرح قیامت کا دن ہوگا تو اس طرح جو نئے سرے سے سب لوگ جو ہے پیدا کیے جائیں گے، اسی طرح جس طرح بغیر ننگے پاؤں ننگے بدن سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس طرح پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کما، اس کے کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس طرح اللہ تبارک و قیامت کے ننگے پاؤں ننگے بدن اور سب پیش کیے جائیں گے، تم سب پیش کیے جاؤ گے۔ اس طرح پھر اس نے یہی انہوں نے آیت فرمائی اس کے بعد، اور پھر اللہ تعالیٰ لقد كتبنا في الزبور من بعد ذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون، کہ ہم نے زبور میں بھی پہلے لکھ دیا، اور اس نصیحت کے بعد کہ زمین کے وارث جو ہیں گے وہ لوگ ہوں گے جو اس کے جو صالح بندے ہوں گے۔ تو اس کا یہاں زمین سے مراد یہ یہاں پہ بہت لوگوں نے یہ بھی اس کو سمجھنے میں بہت غلطی کی، اور پھر یہ کہ اس کے پھر آدمی بھٹک بھی جاتا ہے کہ جو یہ سمجھنے لگ جائے کہ جی زمین کے وارث تو وہ لوگ ہوں گے، تو یہ مطلب یہاں کو یہ سمجھے کہ جی یہاں پہ زمین کے جو وراثت ملے، جو زمین پہ لوگ حکمرانی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ وہ صالح بندے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو بات یہاں جو بات بتائی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین یہاں اس زمین کے متعلق نہیں بتایا گیا، یعنی یہ بتایا کہ جیسے سورہ زمر میں اس کے صاف صاف بتا دیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کے خوف سے تقوی اختیار کیا، وہ جنت کی طرف جنت کے گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے، یہاں تک جو وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کے منتظم سے کہیں گے سلام ہو تم کو، تم بہت اچھے رہے،
आओ अब इसमें हमेशा रहने के लिए दाखिल हो जाओ। और वो कहेंगे, वो लोग वो कहेंगे, क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहू व अवरसनल अर्द ततबव्वअ मिनल जन्नह। और फिर वो कहेंगे कि हम तो उस अल्लाह की जिसने हमसे अपना वादा पूरा किया और हमको जमीन का वारिस कर दिया, और अब हम जन्नत में जहाँ चाहे है सुनशा, जहाँ चाहे हम उसमें जाएं, जो उसके में जगह बनाएं। तो यहाँ पे वाने अजुल आमिलीन, तो ये कितना बेहतरीन ठिकाना है। तो यहाँ ये आयतें ये बताती हैं कि विरासत ज़मीन का ताल्लुक आलम आखरत से है, इस ज़मीन से नहीं है। वो जो विरासत दुनिया, यहाँ जो विरासत बताई गई, ये उन लोगों को मिलेगी उस ज़मीन की जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आखिरत में होगी, जन्नत की ज़मीन। और वो होंगे कौन? इबादियस सालिहून, जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे, उन्हें उस ज़मीन का वारिस बनाया जाएगा। यहाँ तो अल्लाह तबारक सबको दिया हुआ है। और ये भी है कि अगर जिन लोगों ने ये यहाँ की ज़मीन के लिए भी अगर आप देखें, तो जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान ईमान लाए और अल्लाह के निज़ाम कायम कर दिया, तो फिर उन्होंने ये कि ज़मीन में भी विरासत मिली, उन्होंने बहुत से मुल्कों को फतह किया, और कहाँ से कहाँ सारा अरब उन्होंने फतह कर लिया, और कहाँ से यूरोप तक पहुँच गए। मगर ये कि जब हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया, तो फिर अपनी जगह पे वापस, जिस तरह जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए निज़ाम के मुताबिक ही ना चले, तो फिर उससे विरासत छीन भी जाती है। और अगर उस भी जब तक अगर उसी पे अल्लाह के कानून को नाफिज करे और जहाद अगर जारी रहे, तो अब भी उनको ज़मीन की विरासत भी मिल सकती है। मगर ये यहाँ जो बताया गया, ये असल में उस ज़मीन के बारे में है जो आखिरत में होगी। इन हाज़ा लबलागुल लिक़ौमिन आबिद, और ये जो है वो ये बताया गया, ये इसके लिए, ये उन लोगों के लिए एक पैगाम है जो इबादत करने वाले हैं। और फिर अल्लाह ताला मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि नहीं हमने आपको भेजा मगर जहान वालों के लिए रहमत बनाकर। यानी अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला ने आपको सब जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस किया है। तो जो शख्स उस रहमत को कबूल करे, उस नेमत का शुक्र बजा लाए, तो दुनिया व आखिरत की कामरानियों से अपने दामन में समेट लेगा। उस रहमत को कबूल करने से इनकार कर देगा, तो वो फिर दुनिया और आखिरत में नाकाम और नामुराद हो जाएगा। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देखते हैं कि कितने रहमत वाले, कितने इंसान देखें तो रहमत उन्हीं की वजह, अल्लाह तबारक व तआला की यही रहमत ही है जिसकी वजह से हम सब लोग भी जन्नत में उसी वजह से जाएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पे अल्लाह तबारक ने एहसान किया हम पर, कि आपको हमारे यहाँ भेजा, और हम उनके साथ पैगाम भी भिजवा दिए। हम देखें, हम जो भी अमल कर रहे हैं, और हम पढ़ते आए हैं कि इंसान जन्नत में वही जाएगा जो नेक अमल करेगा। और नेक अमल करने का सबसे बुनियादी नुक्ता ये है, जो खालिस अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जो अमल करेगा, यानी जो सुन्नत में अमल करेगा। तो सुन्नत हम सारी उन्हीं से सीख रहे हैं, हमें उन्होंने बताया कि कौन सी चीज़ अच्छी है, किस चीज़ में कितना सवाब है, कौन सी बुराई है, नेक अमल क्या है। तो जो जो इंसान नेक अमल करेगा, उसका यकीनी बात है कि उसका सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमुदात हैं, आपने हमें बताया। अगर आप हमें ना बताते, तो हम तो वही गुमराह ही, सारे लोग गुमराह ही होते। हर हर अमल जो किया जाता है, इंसान जो अब करता है, उसका एक सवाब जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसके यकीनन पहुंचेगा। और ये वैसे भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी अपने ज़माने रहमतुल आलमीन, हमेशा से रहमती लोगों पे बड़े एहसान किया करते थे। लोग इनको क्या कुछ नहीं करते, मैं आपने कभी भी अपने ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लिया। यहाँ तक कि आप सैयदा आयशा फरमाती हैं कि एक दो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप पर औद के दिन से भी ज्यादा सख्त कोई दिन गुजरा है? तो आपने फरमाया, मैंने तुम्हारी कौम की तरफ से जो तकलीफें उठाई हैं, वो तो खैर झेली ही हैं, तब मुझ पर सबसे ज्यादा सख्त दिन उकबा का दिन गुजरा है। जिस दिन में अब्द अलैल, यानी कि जब आप ताइफ गए, तो उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ पे इस्लाम की दावत दी, उन्होंने मेरा कहना ना माना, तो मैं वहां से रंजीदा होकर वापस आया। और हम पढ़ा है कि वहाँ, हमें सब जानते हैं कि वहां से वापस लौटने लगे, तो उन्होंने दोनों रास्तों में उबाश लड़कों को खड़ा कर दिया। उन्होंने इतने पत्थर उन आप पे बरसाए कि आप कितना खून आया, कि आपके जूतों में भी खून आ गया। तो जब आप कहते हैं कि मैं वहां से रंजीदा होकर रवाना हुआ, और मैंने आके जरा होश आया, एक बाग में आके उन्होंने पनाह ली, तो मैंने अपना सर उठाया, तो मैंने देखा कि अबर का एक टुकड़ा मुझ पर साया किए हुए है। उसमें से जिब्राइल को मैंने देखा, तो उन्होंने मुझे आवाज दी और कहने कि अल्लाह ने आपकी बात सुन ली, और जो आपकी कौम ने आपसे कही उसका जवाब भी सुन लिया। अब अल्लाह ताला ने पहाड़ों के फरिश्तों को आपके पास भेजा है,
آپ ان کے سلسلے میں جو چاہیں ان کو حکم دیں۔ تو اتنے پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دے کے سلام کیا، اس نے کہا کہ اے محمد، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ کے رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ مجھے اپنے معاملہ میں جو چاہے حکم دیں۔ کیا آپ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کہیں تو میں ان اخشبین نامی پہاڑوں کو ملا دوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کے لیے ایک ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ ذرا بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے اتنا ظلم کیا، انہیں بھی آپ نے، بلکہ انہیں بھی ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، ان کو کوئی ختم کرنے کا انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا۔ اور ہم دیکھ آئے ہیں کہ، اور ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ انہی کی اولاد ہے جو آج ایک اللہ پر، ایک توحید پر یقین رہنے والی ہے۔ اور سارے عرب میں اگر آپ دیکھیں طائف میں اور پھر اس جگہ پہ جتنے بھی لوگ انہی کی یقیناً انہی کی اولاد ہے، تو وہ آج بھی وہی لوگ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو اپنی ذات کے لیے، اور ہاں جب اللہ کی بات آئی، حرمت کی، تو پھر آپ نے سختی سے بھی کام لیا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی، اور جب اس کی روشنی ارد گرد پھیل گئی تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس پر گرنے لگے۔ اب وہ شخص انہیں آگ سے دور ہٹانے لگا تاکہ وہ جلنے سے بچ جائیں، مگر وہ اس کے قابو میں نہیں آ رہے تھے اور آگ میں گرتے ہی رہے۔ اسی طرح میں تو تمہاری کمروں سے پکڑ کر آگ سے دور کھینچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جہنم سے بچ جاؤ، مگر تم ہو کہ سنتے ہی نہیں اور اسی میں گرتے جاتے ہو۔ تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، جنت کی دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے ہر کتنے ہم پڑھا ہے کہ کتنا ان کا دل کڑتا تھا، اور وہی تو چاہتے تھے کہ ہر انسان جو ہے مومن بن جائے، ہر انسان جنت میں چلا جائے۔ مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اگر ہم چاہتے تو سب کو ایسا کر دیتے، مگر ایسا ہوگا نہیں۔ مگر آپ کی یہ خواہش تھی کہ ہر شخص جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجے گئے تو سب جہانوں کے لیے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پھر یہ کہا گیا کہ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، یہ کہہ دیجئے کہ میری طرف سے وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ تو کیا تم فعل انتم مسلمون، کیا تم فرمانبرداری کرنے والے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا دیا گیا ہے کہ رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو وہ بھی یہ رحمت بھی ہے کہ توحید باری تعالیٰ ہے، یعنی دین اسلام اور تمام ادیان جو آسمان کے دین ان کی اصل بنیاد یہی توحید ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا لقب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ اہل مکہ سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ تم سب کا ایک معبود ایک ہے، اور وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے تم لوگ اسی کے آگے جھکو، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اور پھر اگر اس دعوت کا کوئی ان پر اثر نہیں پڑتا، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے، تو پھر آپ ان سے کہہ دیجیے، تو پھر اگر نہیں پڑھتے تو آپ کہہ دیجیے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پھر آپ ان سے کہہ دیجیے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صلح و آشتی کی اب کوئی صورت باقی رہی نہیں، اب یہ بات تم میں سے سب کو معلوم ہو جانی چاہیے۔ آپ ان سے یہ بھی بتا دیجیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ انہو یعلم کہ ادری اقریب ام بعید، مجھے نہیں پتا کہ یہ جس کے تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جو عذاب آنے والا ہے، وہ قریب ہے یا کہ دور ہے۔ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ قریب ہے، مگر آئے گا۔ اگر تم اللہ کی بات کو نہیں مانو گے تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ عذاب آئے گا بھی، اور یہ یقینی بات ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں تمہیں عذاب دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا۔ پھر یہ بتا انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، اور یہ بتا دے گا کہ بے شک جو تم بلند آواز سے کی ہوئی بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کفار مکہ کے لیے زبردست دھمکی ہے، اصل میں بہت بڑی دھمکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنایا کہ تم جو اسلام، قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برملا مذاق اڑاتے ہو، ان کی وہ جوئی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ سب معلوم ہے، اور جو دعوت و دشمنی اور بغض اور حسد تمہارے دلوں میں ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور جو تمہارا ظاہری طور پہ جو ہے خباثت، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، جو دل میں چھپا اسے بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر اسے بھی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور ایک دن آئے گا کہ تم سب ان کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ تو یہ ان کا اصل میں بہت بڑی
دھمکی دی گئی اگر وہ سمجھیں تو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو سمجھ نہ دے اس کو سمجھ نہیں آتی، اور پھر بھی کوئی ایمان لانے کو تیار نہیں۔ اور پھر یہ بتایا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ شاید کہ تمہارے ایک آزمائش ہو، اور اگر یہ بھی ہے کہ ایک وقت تھوڑی دیر کے لیے کچھ فائدہ اٹھانا ہے وقت مقررہ تک کے لیے، یعنی کہ کچھ دنوں کے لیے عذاب، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا عذاب ٹل جانا تمہیں کوئی مزید آزمائش میں ڈالنے کے لیے ہو، یا ایک مقرر وقت تک اللہ کی طرف سے جانب کی طرف سے، اللہ کی جانب سے ایک حکمت کے تحت تمہارے لیے کوئی چھوٹ ہو، اور اس کی تاخیر اور مہلت جو ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہیں نہ پڑے، نہ پڑ دینا چاہیے تمہیں، اسے تو سمجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ڈھیل دے رہا ہے تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ رہے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کریں کہ بے شک جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں ان کے جانوں کے لیے بہتر ہے، انما نملی لهم لیزدادوا اثما، اور یہ بہتر ہے، اور یہ تھے، ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں، ولاحم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن آنے والا عذاب ہے۔ تو یہ اللہ یہ نہیں سمجھیں کہ کوئی ڈھیل دی جا رہی ہے تو یہ ان کے لیے کوئی بہت اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ فتنہ ہو اور ان کے لیے ایک عذاب آ رہا ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال ربی حکم بالحق، کہ آپ جو ہے یہ بھی، آپ نے کہا کہ میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور رب الرحمن، اور ہمارا رب ہی بےحد مہربان ہے، المستعان علی ما تصفون، ان باتوں پر مدد طلب کی جاتی ہے، اور وہی ہے جس سے مدد کی جاتی ہے ان باتوں پر ما تصفون جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اصل میں نقل کی ہے، جو انہوں نے جو جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مشرکوں کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے بعد کی تھی کہ اے میرے رب، تم میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر ہی دے، کہ جن کا اب شیوا یہی رہ گیا ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے بس عداوت ہی کرنی ہے انہوں نے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی دعا قبول فرما لی، کافروں کے کافروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میدان بدر میں زبردست پھر جو ہے وہ شکست ہوئی، وہاں پہ بہت سے ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، اور بہت سے جو ہیں وہ وہاں پہ ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ اور دعا کے آخر میں آپ سے یہ بھی فرما دیا ہے کہ ہمارا رب اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کی ذات ایسی ہے جس سے تمام امور میں مدد مانگنی چاہیے، یعنی ان امور کو کافروں کا یہ کہنا ہے کہ غلبہ انہیں کو حاصل ہوگا کہ تو میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، کیونکہ کافر یہ کہتے ہیں کہ غلبہ ہمیں ملے گا، اور ان بلکہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ جو حق پر ہے اسے جو ہے وہ آج اس کی مدد فرما، اسے غالب کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ رحمان وہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، اور جو تم دعویٰ کرتے ہو جو کہ کسی اوروں سے مانگتے ہو، تو میں تو اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو مدد سے جس سے مانگی جاتی ہے، اور اللہ ہی مدد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی مدد کی بھی، سب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد کی، اور آپ نے ان کو کفار کو شکست بھی دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سارے مکہ بھی فتح ہو گیا، اور سارے عالم عرب میں جو اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ ہم سے اس صورت میں پڑھنے کے دوران کوتاہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، اور جو ہم پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ سمجھ بھی عطا فرمائے، اس پہ یقین کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا بھی یقین ہو کہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جانی چاہیے، اللہ ہی کی وضاحت ہے جسے مدد مانگی جائے، کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے، اور اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے، اور اس پر اللہ تبارک ہمارے ایمان پختہ کر دے، ہمارے